کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، انسان انسان کا قتل کرتا تھا اور اس کو کوئی احساس نہیں تھا، انسان اپنی ہی اولاد کا گلا گھونٹ دیتا تھا، اسے کوئی خبر نہیں تھی، اسے احساس نہیں تھا۔ اگر اس کی اندھیروں کا اندازہ لگائیے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب کبھی لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ قَدِيمٌ، غصے سے وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ذلت میں زندگی بسر کروں یا اس ذلت کو زمین میں دھانس دوں، زمین میں بند کر دوں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت ختم ہو جائے۔ یہ کون ہے؟ وہ عرب کی سرزمین کا انسان ہے جو لڑکیوں کو اپنے ہی ہاتھ سے دفن کر دیتا تھا، اپنے ہی ہاتھ سے دفن کر کے اس کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس وقت کا انسان ہے عرب کا۔ کیا آج کا انسان بدل گیا ہے؟ آج کا انسان اندھیرے میں نہیں ہے۔ اتنی بڑی اس وقت چراغ جلتے تھے، مشعل جلتی تھی، آج چراغ کے بجائے لائٹ جل رہے ہیں، اور 200 کینڈل، 500 کینڈل، 1000 کینڈل، 2000 کینڈل، روشنی ہر طرف ہے مگر پھر بھی اندھیرے ہیں۔ اس لیے کہ اس روشنی کا نام روشنی نہیں ہے، کردار کی بلندی کا نام روشنی ہے۔ اگر کردار کی بلندی نہ ہو تو وہ روشنی نہیں ہے۔ آئیے آج کی دنیا میں یہ قرآن کیسے ثابت ہوتا ہے کہ دور جدید میں آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں UN کی رپورٹ آئی ہے، اس آخری دہے میں 50 لاکھ لڑکیوں کو ابورٹ کیا گیا، حاملہ ماؤں کی پیٹ میں سے گرا دیا گیا، 50 لاکھ 5 ملین لڑکیوں کو، اس لیے کہ اسکیننگ جب شروع ہوئی، جب یہ انسان کو دیا گیا کہ اب ذرا سا تجھے معلوم ہو رہا ہے لڑکا کون ہے لڑکی کون ہے، تو لڑکے کو رکھا گیا، لڑکی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ اب وہ عرب کا انسان، اس کے پاس اسکیننگ نہیں تھی، اس کے پاس الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، تو پیدا ہونے کے بعد دفن کرتا تھا۔ آج کا ترقی یافتہ ہندوستان کا انسان، توجہ کا طالب ہوں، وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی شرمندہ سمجھ رہا ہے، وہ لڑکی کو پہلے ہی دفن کر رہا ہے۔ اس انسان میں کچھ فرق نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا جس طرح سے اس وقت اندھیرے تھے آج بھی اندھیرے ہیں، اس وقت قرآن کی ضرورت تھی آج بھی قرآن کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی قرآن کی ضرورت تھی، آج بھی قرآن کی ضرورت ہے۔ قرآن ضرورت زمانہ کا نام ہے، ہر چیز ابسلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بچوں کو سمجھا دوں میں، جب کمپیوٹر شروع ہوا تھا پہلے 286 تھا، 286 سے پہلے پہلا کمپیوٹر جس کا میوزیم ہے واشنگٹن میں جا کر کے دیکھیے، شاید بڑا گھر ہے وہ پہلا کمپیوٹر، اس کے بعد وہ چھوٹا ہوتا گیا، 286 آیا، 386 نے 286 کو باطل کر دیا، منسوخ کر دیا، 386 ناسخ ہو گیا، 486 آیا، 386 کو منسوخ کر دیا، متروک کر دیا، ابسلیٹ کر دیا، پینٹیم 1 آیا، 486 بیکار ہو گیا۔ ابھی یہ لوگ 486 میں ہیں، ہمارے پاس 786 ہے، 486 ان کے پاس ہے، ہمارے پاس 786 ہے۔ ابھی تک انسان پہنچا بھی نہیں جہاں پر قرآن پہنچا ہوا ہے، اور نہیں پہنچ پائے گا۔ ابھی تو یہ آپ کے لطف کی بات ہے، لیکن میں ساتھ رہیے میرے۔ تو ایک کمپیوٹر نے دوسرے کو ابسلیٹ کر دیا، دوسرے کو منسوخ کر دیا، دوسرے کو متروک کر دیا، ہر مرتبہ ایک نیا آیا، دوسرے کو باطل کر دیا۔ اب کہا اس میں مزہ نہیں ہے، جو دوسرا آتا گیا وہ سمٹتا گیا۔ توجہ کا طالب ہوں، جتنا علم بڑھتا ہے تو سمٹتا ہے،
ہاں توجہ کا طالب ہوں. جتنا علم میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی وہ سمٹ جاتا ہے. اب میں ساتھ میرے ایک کمپیوٹر لے کر کے پھرتا ہوں, ایک سی ڈی میں 1000 کتابیں ہیں, 1000 کتابیں ہیں, اور قرآن اس میں ہے, آیتیں نکالنے کا سلیقہ اس میں ہے, اور عربی لینگویج کو سمجھنے کا سلیقہ اس میں ہے, اور لغت اس میں ہے, ڈکشنری اس میں ہے, اس میں تمام بحار الانوار ہے, تمام احادیث کی کتابیں ہیں, 4 گرام کی سی ڈی. یعنی جس طرح سے نور کنڈنس ہوتا ہے آج علم ترقی کر کے کنڈنس ہو رہا ہے. اسی لیے ایک رات میں ابن عباس سے مولا نے کہا بسم اللہ کی تفسیر کیا بیان کروں, رات ہو گئی, اگر یہ رات صبح قیامت سے مل جاتی تب بھی میں بسم اللہ کے فضائل ختم نہ کرتا. ابن عباس یاد رکھ لے, جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے, جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحم میں ہے, جو کہ سورہ الحم میں ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے, جو کچھ با میں ہے وہ نقطے میں ہے. انا النقطہ تو تحت الباء, اگر کائنات کو سمٹا ہو تو علی بنے. انا النقطہ تو تحت الباء, اگر کائنات کو سمٹا ہو تو علی بنے, پھیلائے تو کائنات بنے. علی اس جوہر کا نام ہے جس نے بتایا 1400 سال پہلے, مگر مسلمان سمجھا نہیں, غیر نے سمجھ کر وہ علم حاصل کیا. اسی لیے مولا نے کہا سلونی, پوچھو مجھ سے, اس لیے کہ معلومات حاصل کرو, علم حاصل کرو, تب پتا چلے گا علی کون ہے. علم دے کر کے حکومت کرنا اور ہے, یعنی علم پھیلا کر کے حکومت کرنا اور ہے, جہالت پھیلا کر کے حکومت کرنا اور ہے. آج کا خطیب, آج کا ممبر پہ جانے والا مومنین کو جاہل رکھتا ہے تاکہ وہ حکومت کر سکے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, جو لوگ قرآن نہیں پڑھے قرآن پڑھیے, جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ ترجمہ پڑھیے, جو ترجمہ پڑھ چکے ہیں تفسیر پڑھیے. روزانہ 2-4 آیتیں سونے سے. چھٹے امام کا قول ہے, کیا ہو گیا تاجر کو جب واپس آ جائے اپنی تجارت سے, کیا ہو گیا مزدور کو جب مزدوری سے واپس آ جائے, تو قرآن کو کھول کر کے 2-4 آیتیں پڑھ لیں. اس لیے کہ دن بھر کی تھکان کا سکون اگر. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. قرآن کے ذریعے سے تھکان دور کر سکتا ہے, اس لیے کہ قرآن روشنی ہے اور قرآن علم ہے. اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ترجمے سے ایک آیت پڑھیے تو فوراً ہی آپ کے ذہن میں سوالات ابھریں گے. یہ کیوں, یہ کیوں, اس کا جواب کیا, اس کا جواب کیا, اس کا جواب کیا. آپ کو جواب کہیں نہیں ملے گا سوائے ایک گھر کے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا 2 چیزیں برا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک سوال ہم سے مسلسل جوان کرتے ہیں مولانا